جانور کے لیے 4 شرطیں ہیں جو جانور کے اندر پائی جانی چاہیے. اگر وہ 4 شرطیں نہیں ہیں تو اس کی قربانی مقبول نہیں ہوگی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جانور بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے. بہیمۃ الانعام جو اللہ رب العالمین نے فکس کیا ہے، مقرر کیا ہے، انہی جانوروں میں سے ہی وہ قربانی ہونی چاہیے. اگر ان جانوروں کے علاوہ کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں. سورۃ الحج آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے. لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا اس پر نام لے. کس پر نام لے؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ جو اللہ رب العالمین نے ان کو بہیمۃ الانعام میں سے جو ان کو رزق عطا فرمایا ہے ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرے. اور بہیمۃ الانعام کی تفسیر اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 143 144 کے اندر کی ہے. وہ 4 جوڑیاں ہیں، ایک اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری اور دمبا اور اس کی مؤنث اس کی مادہ دمبی. تو یہ 4 جانوروں کی جوڑیاں ہیں. کل 8 جانور ہوتے ہیں. انہی جانوروں میں سے ایک آدمی، ایک مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی جانور قربان کرتا ہے تو اس کی قربانی مقبول نہیں ہے. بھینس کے تعلق سے بہت سارے علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ آدمی اس میں احتیاط کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے. لہٰذا ان 4 جانوروں جن کو اللہ رب العالمین نے طے کیا ہے اسی میں سے ایک مسلمان قربان کرے اللہ رب العالمین کی راہ میں، اور احتیاط کا پہلو اپنائے، بھینس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے. دوسری شرط ہے جو جانور کے اندر پائی جانی چاہیے کہ جانور مسنہ ہو، یعنی اس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں اور دودھ کے دانت گر جانے کے بعد 2 دانت اس کے مضبوط والے اگ چکے ہوں، جم چکے ہوں، 2 دانت آ چکے ہوں. اگر دودھ کے دانت صرف گر گئے ہیں اور 2 دانت ابھی نکلے نہیں ہیں تب بھی وہ قربانی کے لائق نہیں ہے جب تک کہ 2 دانت اس کے نکل نہ جائیں، جس کو مسنہ کہا جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 5082. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظانی کہ تم مسنہ کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرو قربانی کرنے کے لیے مگر یہ کہ تمہارے لیے دشوار ہو، تم کو مسنہ جانور مل ہی نہیں رہا ہے، نہ اونٹ میں مسنہ مل رہا ہے، نہ گائے میں اس مسنہ مل رہا ہے، نہ ہی بکرے میں مسنہ مل رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فتذبحوا جزعۃ من الظانی بھیڑ کا جزع، ایسا بچہ جو ابھی 1 سال کا ہو چکا ہے لیکن ابھی دانتا نہیں ہے، اس کے 2 دانت نہیں نکلے ہیں، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ جزعۃ من الظان کی آدمی قربانی کر سکتا ہے. لیکن دوسرے جانوروں کے یعنی بکری کے جزعے کی قربانی نہیں کر سکتا ہے کہ ایسا بکری کا بچہ جو ابھی 9 مہینے کا 11 مہینے کا ہے یا 12 مہینے کا ہو چکا ہے، اب اس کو دانت نہیں نکلے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں پیش نہیں کر سکتا ہے. صرف بھیڑ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، وہ بھی ایسی صورت میں جب دوسرے جانوروں میں دانتا جانور نہ مل رہا ہو، یعنی مجبوری کی صورت میں یہ اجازت ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو جانور کے اندر پائی جانی چاہیے کہ جانور ظاہری عیوب سے پاک ہو، اس کے اندر کوئی بھی ظاہری عیب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2802 اربع لا تجوز فی الاضاحی 4 قسم کی جو عیب ہیں وہ قربانی کے جانور میں جائز نہیں ہیں. الاوراء بین عورها ایسا کانا جس کا کانا پن بالکل واضح ہو. کانا مطلب ایک آنکھ سے اس کو صحیح نظر نہیں آتا ہے اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہے، آدمی دیکھ کر کے ترنت اندازہ لگا لے گا کہ یہ کانا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. والمریضۃ بین المرضوہ ایسا جانور جو بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل واضح ہے کہ وہ بیماری کو جیسے چل نہیں رہ پا رہا ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہے، بیماری کو جیسے کھا ہی نہیں رہا ہے، تو ایسے بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہے اس کی قربانی درست نہیں ہے. والعرجاء بین ذلوھا ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، وہ ایسا لنگڑا کے چلتا ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ جانور لنگڑا ہے، بالکل واضح ہے. والکثیر التی لا تنقا ایسا دبلا پتلا جانور جس کے اوپر گوشت ہی نہیں ہے، بالکل ہڈی ہے اور صاف دیکھنے سے لگتا ہے کہ اس کے اندر گودا ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کو اللہ رب العالمین مقبول نہیں کرتا ہے. تو ان 4 ظاہر عیوب کی پر قیاس کرتے ہوئے اور بھی بہت سارے عیوب ہیں کہ ایک جانور کا سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے یا کان بالکل کٹا ہوا ہے، تو اس طریقے کے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی جانور کا دم کٹا ہے
تو وہ عیب نہیں مانا جاتا، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے جو بالکل ہر عیب سے پاک ہو، باقی قربانی اللہ کی راہ میں بالکل اچھے اور تندرست جانور کی پیش کی جائے تاکہ اللہ رب العالمین اس کو مقبول کرے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ اپنی ملکیت میں ہو، کسی کا چرا کر کے لے کر آیا، غصب کر لیا، تو یہ جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ جانور اپنی ملکیت کا ہونا چاہیے، اپنے پیسے سے آدمی لے کر کے آیا ہو یا مالک کی طرف سے اجازت اس کو مل گئی ہو، جس کا جانور ہے وہ دے دے کہ ہاں لے جاؤ میرے جانور کو تم اپنے لیے قربان کر لو، تو اجازت ہے تب تو آدمی کر سکتا ہے۔ کسی کا چرا کر کے، غصب کر کے یا دھوکہ دے کر کے لے کر آ گیا تو اس جانور کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔